حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حقیقی گھر جنت ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو الوداع ہونے والے شخص کے واعظ جیسا خطاب ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے والے کی نصیحت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہذا تم میں سے جو یہ زمانہ پائے تو وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔ تم لوگ میری سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اس پر سختی سے کاربند رہنا۔ حضرت ابن عوان کا قول ہے کہ تین چیزیں میں اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ایک یہ کہ وہ اس سنت کو سیکھے اور اس کے متعلق سوال کرے، دوسرا قرآن کریم کا اسے سمجھے اور اس کے متعلق پوچھے، تیسرا یہ کہ بلائی کے سوا لوگوں سے کنارہ کش رہے۔